حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ 2 جانور کو ذبح کرتے تھے، 2 جانور کو قربان کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ 2 جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ایک جانور تو میرا ہے اور ایک جانور میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے محبوب نے مجھے وصیت کی تھی، میرے محبوب مجھے کہہ کر دنیا سے تشریف فرما ہوئے تھے کہ علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ میرے پیارو، ہمارے نبی ساری زندگی ہمارے لیے روئے، تو امتی کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ اگرچہ پوری قربانی چھوٹے جانور کی نہ کر سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ایک حصہ تو دے سکتا ہے۔ اور مسئلہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، اگر مختلف آدمی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ایک بڑے جانور میں مختلف آدمی مل کر حصہ دیں گے تب بھی ثواب ضرور ملنے والا ہے۔ اور میرے پیاروں، میں نے پہلے بھی بتا دیا، قربانی نہ کرنے پر ہمارے نبی نے سخت سے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، اللہ نے جس کو مال دیا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش رقم یا اس کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، ہمارے نبی فرماتے اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب آئے، وہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ اور میرے پیارو، اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی سے محبت نصیب فرمائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، ضرورت سے زائد سامان کس کو کہتے ہیں؟ جو زندگی کی ضروریات ہے، جیسے کھانا پینا، اسی طریقے سے گھر ہیں، اسی طریقے سے سفر کے لیے سواری ہے، اسی طریقے سے اور ساری چیزیں جو ہماری ضروریات ہے، جس کے بغیر زندگی کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ضرورت کا سامان۔ اور ضرورت سے زائد کون سا ہے؟ جو اس کے علاوہ ہے وہ سب ضرورت سے زائد ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور اسی کی قیمت کے بقدر اس پر قرضہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے قرضہ ادا کرے پھر وہ قربانی کرے گا۔ اس وقت تک اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کچھ مختصر مسائل بھی سمجھ لے، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ابھی بھی پوچھنے کی اجازت ہے، بعد میں بھی پوچھنے کی اجازت ہے۔ میرے پیارو، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس پر قرضہ ہے تو وہ پہلے قرضہ ادا کرے گا، قرضہ ادا کرنے کے بعد قربانی۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف عید کے تیسرے دن اس کے پاس جیسے 25,000 روپیہ آ گئے عید کے تیسرے دن، پھر بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ 12ویں ذی الحجہ سے پہلے یعنی 12ویں ذی الحجہ کی شام سے پہلے بھی وہ نصاب کا مالک بن گیا تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ لیکن میرے پیارو، بہت ساری بے احتیاطی اسی میں بھی ہوتی ہیں۔ ہم قربانی کے عمل کو ایک پسندیدہ عمل سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے دلوں سے اسلام کے ارکان کی اہمیت نکل گئی۔ آج 5 وقت کی نماز کی اہمیت نہ رہی تو دوسرے ارکان کی تو ہمارے دلوں میں کیا اہمیت رہے گی۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہمارے نبی اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی سے محبت نصیب فرمائے۔ غریبوں کے لیے ہمارے نبی نے کتنی آسانی فرما دی۔ بہت سے غریب ایسے بھی ہوں گے، حالانکہ اگر کوئی ایسا ہے اس کو مستحب قربانی کر لینی چاہیے، بہت ثواب ہے، لیکن قربانی نہیں کر سکتا تو ہمارے نبی نے کیا خوشخبری سنائی؟ فرماتے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قربانی کے دن عید منانے کا حکم ہوا ہے، اس کو اللہ نے میری امت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے، غریب صحابی تھے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کسی نے مادہ جانور دودھ پینے کے لیے دیا ہے۔ مادہ نر وہ مذکر ہوتا ہے، مادہ وہ مؤنث ہوتا ہے، جس کو آپ کی زبان میں کیا سمجھیں گے؟ میل فیمیل۔ مادہ جانور میل اور نر جانور میل اور مادہ جانور فیمیل۔ فرمایا کہ کسی نے مادہ جانور دودھ پینے کے لیے دیا، اس کو سوائے دودھ پیتا ہوں اس کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، بس ایک ہی جانور ہے جسے میں اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی جانور نہیں ہے، تو کیا میں اس جانور کی قربانی کر دوں؟ ہمارے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں، ہے میرے پاس کچھ نہیں، صرف ایک جانور ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کی قربانی مت کرو، لیکن تم عید کی نماز کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اپنے بال کاٹو، ناخن تراشو، مونچھیں کتروا لو اور زیر ناف یعنی ڈوٹی کے نیچے کے بال کاٹ لو، اللہ کے نزدیک تمہاری یہ قربانی مکمل ہو جائے گی۔
اندازہ لگاؤ ہمارے نبی نے غریبوں پر کتنی رحمت فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی سے محبت نصیب فرمائے۔ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی وہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین یعنی جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور دیگر بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کرے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بھی ہم پر بڑے احسانات اور حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر گنجائش دی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے، جس میں اپنی امت کی طرف سے بھی کی ہے۔ ہمیں بھی اسی موقع پر آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، مگر اپنی جو قربانی لازم ہے اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اس کو بھی ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے مسائل ہے، جیسے جانور ہے، بڑا جانور ہے، ہمارے یہاں اونٹ تو ہوتا نہیں، اونٹ کی عمر 5 سال کی، اونٹ یا اونٹنی، اس طریقے سے بیل ہے، بھینس ہے، اس کی عمر منیمم 2 سال کی ہونی چاہیے۔ چھوٹا جانور ہے، اس کی عمر 1 سال کی ہونی چاہیے، لیکن کوئی ایسا دمبا ہے جو 1 سال کا تو نہیں ہے لیکن دکھنے میں 1 سال کے برابر موٹا ہو چکا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ افضل اور بہتر قربانی وہ جو زیادہ قیمتی اور زیادہ موٹی ہو، جو تم کو اچھی لگے، عیب دار جانور بھی نہ ہو۔ جیسا جانور ہم کو اچھا نہیں لگتا وہ اللہ کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ جو جانور اللہ پاک نے اس معاملے کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا، میرے بندے ایسے جانور کی قربانی کر جو جانور تجھے اچھا لگتا ہو، جو جانور تیرے دل کو بھاتا ہو۔ اب قربانی کا وقت کون سا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں تاریخ کی شام تک، یعنی غروب ہونے تک، سورج ڈوبنے تک قربانی کا وقت ہے۔ اس میں ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے قربانی تینوں دنوں میں درست ہے، لیکن افضل دن یہ پہلا دن ہے جس میں اور ثواب زیادہ ہے، لیکن دوسرے دن میں بھی ثواب ضرور ملے گا، تیسرے دن میں بھی، لیکن ایک مرتبہ ہے کہ پہلے دن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لے کہ شہر میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جس جگہ عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر اگر کسی کے ذمہ قربانی لازم ہے اور وہ عید کی نماز سے پہلے صبح صادق کے بعد قربانی کرے گا تو اس کی قربانی درست ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ گوشت جانور کا ہوگا، قربانی کا نہیں ہوگا۔ یہ جانور حلال ہوگا، اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن یہ قربانی شمار ہونے والی ہی نہیں ہے۔ البتہ دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں عید کے دن صبح صادق کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ اگر شہری آدمی خود تو شہر میں ہے مگر قربانی کا جانور دیہات میں ہے اور وہ جانور دیہات میں صبح صادق کے بعد ذبح ہو گیا تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ قربانی کا کچھ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، اگرچہ قربانی ہم سب پر لازم ہے لیکن میرے پیاروں اس میں احتیاط بھی بڑی ضروری ہے۔ جیسے ہم حصے والی قربانی کرتے ہیں، اگر کچھ افراد مل کر جانور کا ایک حصہ یا چھوٹا جانور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن میرے پیاروں ایک بات یہ بھی یاد رکھے، اگر صاحب نصاب شخص جس کو اللہ نے مال دیا اپنی قربانی کو چھوڑ کر میت کے نام سے کرتا ہے، یعنی اپنی ماں کی قربانی کرتا ہے، اپنے باپ کی قربانی کرتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن خود نے اپنی قربانی چھوڑی تو اس کے ذمہ گناہ لازم ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک واجب کو چھوڑا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں اگر ایک جانور ایک حصے کی قربانی کرے، اگر ایک جانور یا ایک حصے کی قربانی کرے اس کا ثواب بہت سے افراد کو پہنچا سکتے ہیں۔ کسی نے صرف زائد ایک حصہ لکھایا ہے لیکن ایک آدمی کی نیت نہیں کرتا بلکہ سینکڑوں لوگوں کی نیت کر لیتا ہے تو ثواب سینکڑوں لوگوں کو ملے گا، لیکن قربانی ایک کی طرف سے ادا ہوگی۔ جیسے طواف میں ہوتا ہے، ایک آدمی طواف کرتا ہے تو ایک طواف ایک کے لیے ہے، حج کرتا ہے تو ایک حج ایک کے لیے، وہ سب کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قربانی میں ثواب سب کی طرف سے مل سکتا ہے، ثواب سب کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے پیاروں اب قربانی کے گوشت کا مسئلہ ہے، گوشت تو ہر کوئی کھائے گا تو گوشت کا مسئلہ ہے۔ قربانی کا گوشت اگر کئی آدمی کے درمیان مشترک ہو، یعنی ایک بڑا جانور ہے لیکن کچھ لوگ ایسے جو الگ الگ موجود ہیں صرف ساتھ میں نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گوشت کو اٹکل پنچو نہ تقسیم کرے بلکہ صحیح تول کر تقسیم کرے۔ اس لیے کہ اٹکل پنچو تقسیم کرنا یہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے، اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا، بلکہ
ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہم پر زیادہ آ جاوے یا کسی کے یہ سود بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے حدیث میں منع فرمایا قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کر دے، غریب مسکینوں کو دے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے جن کو ہدیہ کرنا ہے، اور تیسرا ضرورت مند ناداروں میں تقسیم کرنے کے لیے الغرض کم از کم تیسرا حصہ تو خیرات کر ہی دینا چاہیے، تہائی حصہ خیرات کر دے۔ لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھا لیا، عزیز و اقارب کو دے دیا، تب بھی کوئی گناہ اس پر ہونے والا نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے، بشرطے کہ غیر مسلم مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتے ہو۔ اگر نظر کی قربانی کی، جیسے کسی نے یہ کہا کہ اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا، یا میری نوکری لگ گئی، یا میری شادی ہو گئی، یا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، یہ نظر ماننا جائز ہے۔ یہ ماننا جائز نہیں ہے کہ میں اگر فلانی نوکری پر لگ گیا تو اجمیر چل کر جاؤں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایسی منت مانی ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا یا بیمار تھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، تو میں اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کروں گا، تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر نظر کی قربانی ہو یا میت نے وصیت کی ہو، اس کی طرف سے قربانی کی ہو، تو اس کا گوشت صدقہ کر دینا ضروری ہے، وہ کھانے کے لیے اپنے پاس نہ رکھے۔ اسی طریقے سے قربانی کی خال کا مسئلہ ہے، خال بھی اگر اس نے اپنے پاس اپنے فائدے کے لیے رکھ لی، قربانی کی خال اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو بیچ لیا، اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی مالدار کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی غریب پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اور جہاں مدارس ہے، مدارس میں بھی دے سکتے ہیں، وہ جو شکلیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔